یہ ہماری زمین ہے۔ ہماری زمین ہمارے سولر سسٹم میں موجود ہے اور یہ ہمارا سولر سسٹم ملکی وے گیلیکسی میں پایا جاتا ہے۔ ہماری زمین کے قریب ترین جو دوسری گیلیکسی پائی جاتی ہے وہ ہماری زمین سے 25 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے اور یہاں پہنچنے میں ہمیں 25 ارب سال لگ جائیں گے، اور اسی گیلیکسی سے باہر نکلنے میں ہمیں 2.5 ارب سال لگ جائیں گے۔ ذرا سوچئے کہ ہماری کائنات کتنی وسیع ہے کہ سائنسدانوں کے خیال کے مطابق یہاں 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ گیلیکسیز موجود ہیں، تو ہمیں اس کائنات سے باہر نکلنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ یہ سن کر آپ اور بھی حیران ہو جائیں گے کہ سائنسدانوں نے ہماری کائنات کا جو حصہ آبزرو کیا ہے وہ صرف اور صرف 1% ہے یا اس سے بھی کم ہے، جس میں 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ گیلیکسیز موجود ہیں، اور ہماری کائنات کا باقی حصہ جو کہ 99% ہے، جسے ہم نان آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، اور یہ 99% حصہ کیا ہے، یہ کتنا بڑا ہے اور اس کے اندر کتنی بڑی بڑی گیلیکسیز موجود ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن سائنسدانوں نے جو ہماری کائنات کا 1% حصہ آبزرو کیا ہے اس کے مطابق ہماری کائنات کتنی بڑی ہے، اس کے اندر کتنے سٹارز، پلانٹس اور گلیکسیز ہیں، اور میرے رب کی شان کیا ہے جس نے اتنی وسیع و عریض کائنات تخلیق کی ہے، یہ سب ہمیں اس ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے۔ جب بھی ہم زمین پر سفر کرتے ہیں تو ہم فاصلوں کی پیمائش کلومیٹرز یا مائلز میں کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے خلا کے اندر سفر کی تو کلومیٹرز یا مائلز میں ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کرے بھی صحیح تو کتنا کہے، 1 لاکھ کلومیٹر، 1 کروڑ کلومیٹر، 1 ارب کلومیٹر یا 1 کھرب کلومیٹر، اس سے اوپر تو اب ہم جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے سائنسدانوں نے لائٹ ایئر کا یونٹ انٹروڈیوس کروایا ہے، جو کہ آپ کے پاس روشنی جو ہے وہ کائنات کی سب سے تیز رفتار چیز ہے، اور روشنی 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہم اس رفتار سے پورا 1 دن سفر کریں تو اسے 1 لائٹ ڈے کہتے ہیں، اور اگر ہم روشنی کی رفتار سے 1 سال تک سفر کریں تو اسے 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں، اور 1 لائٹ ایئر کو اگر ہم کلومیٹرز میں کہیں تو 1 لائٹ ایئر آپ کے پاس 95 کھرب کلومیٹر کے برابر ہوگا۔ مطلب جب بھی ہم کہیں گے کہ 1 لائٹ ایئر کا فاصلہ تو اس کا مطلب ہوگا 95 کھرب کلومیٹر کا فاصلہ۔ ہماری زمین جہاں ہم رہتے ہیں، جس پر آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہمارے حساب سے ہماری زمین بہت بڑی ہے، جس کا ڈایامیٹر 13,000 کلومیٹر ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ ہماری کائنات کے سامنے ہماری زمین کتنی بڑی ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہم زمین کے قریب ترین آبجیکٹ چاند کی بات کرتے ہیں، جو کہ زمین سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ دوری اتنی زیادہ ہے کہ زمین کی 7 ارب آبادی میں سے صرف 12 لوگ ہی چاند پر اب تک جا پائے ہیں، اور 20 جولائی سن 1969 کا ہی دن تھا جب زمین سے پہلے انسان یعنی نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا، اور پہلی بار کوئی انسان زمین سے اتنا دور کھڑا تھا اور چاند سے زمین کو دیکھ رہا تھا، جو کہ کچھ ایسی دکھائی دے رہی تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں مارس کی، جو ہم سے 394 ملین کلومیٹر یا یوں کہیں کہ تقریباً 40 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مارس کی سطح پر اسپیس پروب کی مدد سے ہم نے زمین کی ایک تصویر لی تھی، جو کہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اور اس میں ہمیں ایک چھوٹا سا ڈاٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ ڈاٹ نہیں ہے بلکہ ہماری زمین ہے، جو کہ مارس کی سطح سے کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی ہے۔ اور اب اگر ہم یہاں سے تھوڑا اور دور جائیں تو بات کرتے ہیں واؤجر اسپیس کرافٹ کی، جسے 5 ستمبر
1977 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद मरीख की बहुत ही करीब से जाकर हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेकर ज़मीन तक भेजना था। इसने मरीख के करीब से खींची गई तस्वीर ज़मीन पर भेजी और मरीख से आगे बढ़ गया। और इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलते वक्त वाउचर 1 ने एक तस्वीर खींची जिसमें एक डॉट नज़र आ रहा है जो देखने में कुछ खासा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये हमारी ज़मीन है। ये वही जगह है जहाँ मैं और आप और हम सब रहते हैं, लेकिन यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है। वाउचर 1 स्पेसक्राफ्ट 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से आगे ट्रैवल कर रहा है और 25 अगस्त सन 2012 में इसने हेलोपस को क्रॉस किया, जो कि हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री है, जो कि हमारे सूरज से 18 अरब किलोमीटर दूर है। यहाँ तक वाउचर स्पेसक्राफ्ट को पहुँचने में 43 साल लग गए और एक लाइट डे जो कि 25 अरब किलोमीटर के बराबर है, इसको कंप्लीट करने में वाउचर स्पेसक्राफ्ट को 64 साल लग जाएं। हमारा सूरज जिस गैलेक्सी में मौजूद है इसे मिल्की वे कहते हैं और इस गैलेक्सी में हमारे सूरज की तरह के तकरीबन 10,000 करोड़ से ज़्यादा सूरज पाए जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि साइंसदानों का ख्याल है कि तकरीबन 20 से 50% सूरज ऐसे हैं जिनके गिर्द हमारी ज़मीन की तरह के सियारे गर्दिश में हैं और जहां पर ज़िंदगी के कुछ इम्कानात पाए जाते हैं। और इन्हीं सितारों में से हमारे सूरज का करीब तरीन सितारा अल्फा सेंटोरी है, जो कि सूरज से तकरीबन 4 नूरी साल या लाइट ईयर के फासले पर है। वहां तक पहुंचने में वाउचर को 74,000 साल लग जाएंगे। इसके बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा सितारा स्टेफनसन 18 आता है, जो कि हमसे 19,570 लाइट ईयर दूर है और वहां तक पहुंचने में हमें 36 करोड़ साल लग जाएंगे। इतनी बड़ी मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा स्टार्स यानी सूरज और अरबों प्लैनेट्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारी ज़मीन और हमारे सोलर सिस्टम की कोई औकात नहीं, और हमारी तो बात ही ना करें, और जिसका डायामीटर 1,00,000 लाइट ईयर है। यानी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए हमें 1 अरब साल से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। यानी इससे बाहर निकलने का हम सोच भी नहीं सकते। अभी यहाँ पर थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, क्योंकि खला का सफ़र अभी तो हमने बस शुरू ही किया है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीब वाली गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है, जिसका डायामीटर 2,20,000 नूरी साल या लाइट ईयर है, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी से दुगना बड़ी गैलेक्सी। और ये हमसे 25 लाख लाइट ईयर के फासले पर है, यानी वहाँ तक पहुँचने में हमें 25 अरब साल लग जाएंगे। लेकिन ये दोनों बहुत बड़ी गैलेक्सीज कुछ भी नहीं हैं, और अगर इन दोनों गैलेक्सीज को जूम आउट किया जाए तो आप देखेंगे लोकल ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स को, जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी की तरह की 60 गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसका साइज एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 1 करोड़ लाइट ईयर है। और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो आप देखेंगे विर्गो सुपर क्लस्टर को, जिसके अंदर लोकल ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ 100 से ज़्यादा लोकल ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स मौजूद हैं, जिसका साइज 11 करोड़ लाइट ईयर है। लेकिन अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि आपको मिलेगा लेनाकिया सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर विर्गो सुपर क्लस्टर्स का साइज एक रेत के ज़र्रे के बराबर है। और इसका साइज कितना है? वो है आपके पास 52 करोड़ लाइट ईयर। लेकिन अभी दिल थाम कर बैठें, क्योंकि अब
اسے بھی زوم آؤٹ کیا جائے تو منہ سے بے اختیار اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا ہے کی صدا نکلتی ہے۔ اور اب یہ ہے ہماری کائنات، جس کے اندر لیناکیا سپر کلسٹر بھی ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر ہے۔ یہ ہے میرے رب کی شان، جس میں ہماری آبزرویبل کائنات، جس کے اندر 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ گیلیکسیز موجود ہیں، ان سب گیلیکسیز میں اتنے پلانٹس اور سٹارز ہیں جتنے ہماری زمین پر ریت کے ذرے بھی نہیں ہیں، اور جس کے اندر ہماری زمین، ہمارا سولر سسٹم اور ہماری ملکی وے کی کوئی اوقات نہیں۔ اور پھر اب اگر یہاں سے جتنی مرضی کوئی بڑی مائکروسکوپ یا الٹرا مائکروسکوپ سے دیکھنا چاہے تو بھی وہ ہمیں نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ ہے میرے رب کی شان کہ 1% آبزرویبل یونیورس، اور اس آبزرویبل یونیورس کا سینٹر اگر ہماری زمین کو فرض کیا جائے، جو حقیقت میں ہے نہیں لیکن اگر مان لیا جائے تو زمین کو سینٹر میں رکھتے ہیں تو ہماری کائنات دونوں طرف سے 46 ارب 50 کروڑ لائٹ ایئر ہے، یعنی ٹوٹل 9300 کروڑ لائٹ ایئر۔ اب اس میں کائنات کا جو حصہ بتایا گیا ہے وہ آبزرویبل یونیورس ہے۔ سائنسدانوں نے ہماری کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک آبزرویبل یونیورس جس کو آج تک سائنسدان دیکھ پائے ہیں، اور دوسری طرف ہے نان آبزرویبل یا پھر دا ہول یونیورس، جو کہ 99% ہے، جسے ہم آج تک نہیں دیکھ پائے۔ مثال کے طور پر جب آپ ایک کرکٹ گراؤنڈ پر کھڑے ہوں تو آپ کرکٹ گراؤنڈ کو ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں موجود ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ سے باہر کچھ موجود ہی نہیں، یعنی آپ جتنی دور تک دیکھ پاتے ہیں اسے آبزرویبل یونیورس کہیں، اور جہاں تک نہیں دیکھ پاتے اسے نان آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، جو کہ آبزرویبل یونیورس سے کئی گنا بڑی ہو سکتی ہے، اور ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نان آبزرویبل یونیورس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی دوری سے روشنی آج تک ہماری زمین تک پہنچ ہی نہیں پائی، اور شاید کبھی پہنچ بھی نہ پائے، کیونکہ ہماری کائنات روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا 99% حصہ ہم سے ہمیشہ چھپا ہی رہے گا۔ ہماری یہ کائنات نان آبزرویبل یونیورس اور آبزرویبل یونیورس سے مل کر بنی ہے۔ دوسری طرف کاسمک انفلیشن تھیوری کے مطابق دا نان آبزرویبل یونیورس دا آبزرویبل یونیورس کے کمپیریزن میں 150 سیکسٹیلین جتنی بڑی ہو سکتی ہے، جس میں اتنے نمبر آف زیروز ہوں گے۔ مثال کے طور پر آبزرویبل یونیورس اگر فٹ بال کے سائز کے برابر ہو تو پوری کائنات ہماری زمین کے سائز کے برابر ہوگی، یعنی آپ اگر فٹ بال میں رہ رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے باہر بھی کچھ ہے یا نہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کائنات کے جتنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یونیورس ہوں گی، اور یہ کروڑوں کی تعداد میں مل کر بنتی ہیں ایک ملٹی ورس، اور کیا پتہ ان ملٹی ورس کے اوپر کوئی سپر ملٹی ورس ہو جس میں لاکھوں کروڑوں ملٹی ورس ہوں۔ یہ ہے ہماری کائنات۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی شان جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمارے لیے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کیا۔